تاریخ کا جبر تو دیکھیے کہ اسلام پسندوں کے خلاف ظلم و بربریت کی داستان رقم کرنے والی شیخ حسینہ واجد کو جس خصوصی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل سے موت کی سزا سنائی گئی ہے، یہ وہی عدالت ہے جسے شیخ حسینہ نے اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے اور ستانے کے لیے قائم کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی اور 5 دفعہ کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا کہ جس ملک میں وہ سالوں سیاہ و سفید کی مالک رہے گی، اس ملک سے فرار ہو کر اسے اپنی جان بچانی ہوگی۔ تاریخ کا جبر تو دیکھیے کہ اسلام پسندوں کے خلاف ظلم و بربریت کی داستان رقم کرنے والی شیخ حسینہ واجد کو جس خصوصی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل سے موت کی سزا سنائی گئی ہے، یہ وہی عدالت ہے جسے شیخ حسینہ نے اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے اور ستانے کے لیے قائم کیا تھا، اور جس عدالت کے ذریعے نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ شیخ حسینہ نے بھی دنیا بھر کے ظالموں کی طرح یہی سمجھا تھا کہ وہ ہمیشہ اقتدار کے مزے لوٹتی رہے گی، اور اگر کبھی اس کے خلاف کوئی بغاوت ہوئی بھی تو بزور طاقت اسے کچل دے گی۔ لیکن طاقت کے نشے میں چور شیخ حسینہ اس حقیقت کو بھول گئی تھی کہ اصل بقا پروردگار عالم کے لیے ہے اور اصل طاقت اور بادشاہت صرف رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ دوستو، سچ تو یہ ہے کہ سزائے موت کی مجرمہ شیخ حسینہ کے 15 سالہ دور اقتدار کا جس طرح سے خاتمہ ہوا ہے، اور آج وہ اپنے ملک سے بھاگ کر بھارت میں جس بے بسی کی زندگی گزار رہی ہے، اس میں ہم سب کے لیے عبرت کا بہت کچھ سامان موجود ہے۔ شیخ حسینہ کے عروج و زوال کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت اور اقتدار کے نشے میں مست ہو کر وقت کا فرعون بن جانے والوں کی رسی جب پروردگار عالم کھینچتے ہیں تو پھر اس کے پاس سوائے حسرت، ندامت اور پچھتاوے کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، اور اگر کبھی اسے اقتدار مل بھی جائے تو لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی جانب سے اسے ایک امانت کے طور پر سمجھے اور عدل و انصاف سے کام لے۔ دوستو، انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔